اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم آج کل نبوت کے آخری مراحل میں چل رہے ہیں، اور آج کل ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے اور کلام بشر نہ ہونے کے بارے میں ثبوت. اور یہ کس لیے ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی بات؟ کیونکہ اگر قرآن ثابت ہوگا یہ کلام اللہ ہے تو خود بخود بائی انفرنس ثابت ہوگا کہ جس پہ نازل ہوا وہ بھی حقیقتاً خدا کی طرف سے رسول ہے. تو آج ہم ایک نئی بات کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز، ہم کہتے ہیں ساکت ہے. آپ بیٹھے، آپ ساکت ہیں. یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے، ساکت ہے، یعنی حرکت نہیں ہے. لیکن جب غور سے دیکھا جائے تو ہر چیز حرکت میں ہے، موشن میں ہر چیز ہے. چاہے جمادات ہوں، لائف لیس تھنگس، وہ بھی حالت حرکت میں ہیں. چاہے نباتات ہوں، پھر اس کے بعد جمادات سے نکل کے ہم نباتات کی دنیا میں آئیں گے، وہ بھی موشن میں ہیں. اور پھر حیوانات، وہ بھی موشن میں ہیں. اور جب کائنات پہ نظر ڈالیں گے وہ نان لیونگ چیزیں ہیں، تو وہ سب کے سب حرکت میں ہیں. تو ہم خاص طور پر جو نظام شمسی ہے اس میں دو چیزوں کے بارے میں قرآن کے جو آیات ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. ایک ہے زمین، اور تین چیزیں، ایک زمین، ایک آسمان اور ایک چاند. تو لیکن یہ جو تین چیزوں پر اپلائی کرے گا وہی سارے اجرام فلکی جو ہے، سیلسٹیل باڈیز، ان سب پر وہی اطلاق کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ گریک سویلائزیشن میں سے یہ بات، جو تہذیب کی ابتدا ہے، وہ گریک سویلائزیشن کو مانا جاتا ہے. تو جو وہاں کے فلاسفر تھے، پرٹیکولرلی ٹالمی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل حرکت کے بغیر ہے، بالکل ساکت ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. اس لیے زمین ساکت ہے، اور سورج اور چاند اس کے گرد حرکت میں ہیں. اور اسی طرح ستارے وغیرہ بھی ہم حرکت میں دیکھ رہے ہیں. کوئی ستارہ صبح کی وقت ایک جگہ ہوتا ہے، شام کے وقت دوسری جگہ، اس طرح سے حرکت میں ہیں، روٹیشن میں ہیں. تو زمین چونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں تو اسے ساکت ہے. اور یہ نظریہ بڑی دیر تک رہا. کس سنے تک رہا؟ 1512 عیسوی میں. سائنس کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ نظریہ رہا کہ جو زمین ہے یہ ساکت ہے، اور جو باقی اجرام فلکی ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ارد گرد. یعنی مرکز جو ہے کائنات کا، ان کے سامنے کائنات تو بس ملکی وے کا وہ حصہ تھا جو ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی کائنات تو ان کی نظر میں تھی ہی نہیں. تو لہٰذا اس تھیوری کو، اس نظریے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری یا جیو سینٹرک آئیڈیالوجی. یعنی جیو یعنی زمین، زمین سینٹرک مرکز میں ہے.
مرکز میں زمین ہے اور باقی سب چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. سینٹر میں زمین ہے. یہ ابتدائی نظریہ تھا کب تک؟ 1512 تک. اب دیکھیے 1512 یہ ہم عیسوی سن کی بات کریں. 1512 تک 1512 تک یہی نظریہ رہا. اور اسلام کا ظہور اسلام کا کب ہوا؟ 7ویں صدی عیسوی میں ابتدائی 632. یعنی ابتدائی 7ویں صدی ہے تب. یعنی 7ویں صدی پوری کی پوری 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اور 15ویں پوری کی پوری. اب یہ 16ویں میں جا رہا ہے. 12 سال 16ویں صدی میں. یعنی 9 صدیاں بیت کے اسلام کے بعد 9 صدیاں بیت کے اب اس شخص نے جس کا نام ہے کوپرنیکس. تو اس کا فرسٹ نیم ہے نکولس کوپرنیکس جو ہے. اس نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس نے تھیوری بدل ڈالی اور اس نے کہا جو سینٹر ہے وہ سن ہے. سن کو ہیلیم کی وجہ سے ہیلیو کہتے ہیں. ہیلیو سینٹرک نظریہ دیا. ہیلیو سینٹرک کیا مطلب سینٹر ہے سورج اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے. چاند بھی اس کے گرد گھومتا ہے. ہر چیز سورج کے گرد گھومتے ہیں. حالانکہ بعد میں پتہ چلے گا یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ہمارا ملکی وے ہے، ملکی وے نہیں بلکہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے اس کی حد تک یہ صحیح ہے. تو جیو سینٹرک اس سے پہلے، ہیلیو سینٹرک اس کے بعد. جیسے باٹنی میں ہم کہتے ہیں اگر ایک درخت ہے تو درخت زمین کے اوپر جو ہے وہ ہیلیو سینٹرک ہے اور جو نیچے ہے زمین کے نیچے وہ جیو سینٹرک ہے. یعنی جو جڑ ہوتی ہے درخت کی وہ زمین کے مرکز کی طرف جاتی رہتی ہے اور اس کا اوپر کا تنے سے اوپر شاخیں وغیرہ وہ ہمیشہ آفتاب کی طرف چلی جاتی ہے. جس طرح آفتاب جیسے سن فلاور آفتاب کے ساتھ ساتھ گھومتا بھی ہے اس کا جو پھول ہوتا ہے. بہرحال یہ جیو سینٹرک کا لفظ کیا ہے؟ ہیلیو سینٹرک کا لفظ کیا. یہ کون سا تھا؟ یہ تھا سنہ 1512. پھر ایک اور جو ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 1609 پھر اس کے بعد 1609 عیسوی ایک شخص جرمنی والا اس نے جرمن نژاد ایک شخص نے اس نے ایک کتاب شائع کی اور اس کتاب کا نام تھا ایسٹرونیا. کتاب کا نام ایسٹرومیا نووا. یہ ایک کتاب شائع ہوئی جرمنی کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی. اور یہ جو کتاب تھی تو اس کتاب نے ہمیں ایک اور نظریہ دے دیا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ سب کی سب جو سیارے ہیں وغیرہ ہیں سب کے سب سیارے جو ہیں سب کے سب سورج کے گرد گھومتے ہیں جیسا اس نے کہا تھا. لیکن اس نے ساتھ میں ایک اور بات کہی اور وہ جو ہے کہ مدار جو ہے آربٹ کیسا تھا؟ وہ بیضوی شکل کے اندر بیضوی شکل میں اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. نمبر ایک اس کے گرد، اور دوسرا کہ خود بھی اپنے محور کے گرد گئے. جیسے زمین کے ہم کہتے ہیں نا 2 موشنز ہے، ایک ہے روٹیشن اور دوسری ہے ریولیوشن. ایک اپنے محور کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. یہ ہم زمین کے بارے میں کہتے ہیں. یہ جو تھا یہ جرمنی والا یہ اس کتاب کے مطابق سبھی سیارے ایسے ہیں، اپنے گرد بھی گھومتے ہیں
اور سورج کے گرد بھی گھومتے ہیں۔ تو یہ حرکتوں کے بارے میں اب تک جو سائنسی دریافتیں ہیں۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں قرآن کے اندر۔ اب قرآن پہ آ جائیے۔ قرآن کے اندر چند ایک آیتیں ہیں، انہیں ہم پڑھیں گے اور ان کو نظر میں رکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دریافتوں کے بعد بھی اور باتیں ہیں جو کہ قرآن نے بتا دی ہیں 7ویں صدی، ابتدائی 7ویں صدی میں قرآن کے اندر یہ باتیں درج۔ پہلا سورہ جو ہے وہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی، یہ اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ هو الذی خلق، جس نے پیدا کیا 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 چیزیں؟ اللیل، خلق اللیل والنہار، رات اور دن جو ہے یہ خلق کی ہوئی ہے خدا کی، هو الذی، اور اس کے یہ تو مینیفیسٹیشن، رات اور دن مینیفیسٹیشن ہے، چیز تو نہیں ہے نا، مینیفیسٹیشن، اور یہ نتیجہ ہے حرکت کی وجہ سے۔ والشمس والقمر، اور اس کے علاوہ چیزیں، والشمس والقمر، پھر وقف، اس کے بعد یہ خاص چیز، کل، سب کے سب، کل فی فلکین، فی فلکین یسبحون، یسبحون، یہ جو ہے یہ سورہ الانبیاء کی جگہ جگہ ایسی صورتیں، ہم نے وہی خاص یہاں چوز کی ہے، اس کی 32ویں آیت۔ آپ غور کریں، چند باتوں پہ غور کرنا ہے۔ پہلی بات غور کرنی ہے کہ جو یہ مینیفیسٹیشن حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے، حرکت کی وجہ سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، رات اور دن کا بننا، یہ مینیفیسٹیشن ہے، یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا، تو لیکن یہ بھی خدا کی خلق کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نظام ہے، جس نظام کی وجہ سے کوئی بات وجود میں آتی ہے، وہ بھی خدا کے سسٹم میں موجود ہے۔ ڈیوائن ڈیزائن جو ہے، پلان جو اللہ کا ہے، اس میں یہ موجود ہے پہلے سے، اس لیے نظام ہی ایسا بنایا کہ یہ مینیفیسٹیشن بھی وجود میں آتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان میں 2 کی مثال دی اللہ نے، کیونکہ انسان جو ہے یہ 2 چیزیں خاص طور پر دیکھتا ہے، یہ بالکل زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں باقیوں کے مقابلے میں، نیکڈ آئی سے ہے نا، تو اور سب سے نزدیک جو پہلے نظر جاتی ہے انہی 2 چیزوں پر جاتی ہے، کیونکہ انہی 2 کا تعلق لائل اور نہار سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب شمس اور قمر کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ پھر جو حرکت کے بارے میں، کلن، سب کے سب، یعنی یہ ہو یہ ہو، اب کلن میں تو یہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی نا، کلن میں تو لہذا جو سیلیسٹیل باڈیز ہوں گی وہ سب کی سب آئیں گی۔ کلن، سب کی سب، فی فلکین، فلک میں، فلک یعنی فضا کے اندر، یسبحون، یسبحون، یسبحون کون سا فعل ہے؟ یہ ہے سبح، سبح یسبح، یسبح، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے سباحتن، سباحتن، سباحتن کیا ہوتا ہے؟ سباحتن ہوتا ہے تیرنا۔ انسانوں کے سلسلے میں جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو تیرتے ہیں، پانی کو اوپر تیرتے ہیں، اور کبھی بالکل سیدھے طور پر تیرتے ہیں، کبھی پیٹھ کی طرف، پیٹ آسمان کی طرف رکھ کے تب بھی تیرتے ہیں نا، مختلف طریقوں سے تیرتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پانی میں تیرنا، لیکن یہ تو انسان نہیں ہے، نہ شمس انسان ہے نہ قمر انسان ہے، یہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں۔ ان کے بارے میں اس حرکت کو کیا کہیں گے؟ یہ وہی 2 حرکتیں بنے گی کہ ایک اپنے ارد گرد بھی تیرنا اور کسی چیز کے ارد گرد بھی تیرنا۔
روٹیشن بھی اور ریولیوشن بھی. اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک سولر سسٹم تو ہے نہیں، سولر سسٹم تو بہت سارے ہیں، تو ہر جگہ یہی قانون چلے گا. اور پھر گیلیکسی وہ اور بہت ساری گیلیکسیز مقابلتاً ایک کے ارد گرد وغیرہ. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس فعل پر اللہ نے رکھا ہے سبح یسبح سباحتاً، اسی فعل پر رکھا ہوا ہے. اور یہ حرکت کو ثابت کر رہا ہے کون سی صدی میں؟ 7ویں صدی کے اوائل میں، ابتدائی 7ویں صدی. 32 سال ابھی گزر چکے تھے. 32 سال کے اندر 7ویں صدی یعنی تب سے لے کر ہم نے دیکھا کہ جو سائنس ہے، سائنسدان جو ہیں، جو انٹلیکچوئلز وغیرہ ہیں، ان کا نظریہ کیسے کیسے بدلتا رہا، اور آخر پر وہ پہنچے تقریباً اسی بات پر جو کہ قرآن نے پہلے ہی 7ویں صدی میں بتا دی ہے. کلیئر؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب اس آیت پر غور کریں گے، جو آئندہ ہمارے جو آج کل ہمیں ٹیلیسکوپ ظاہر کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ ایک تو گھومتا رہتا ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ جب ایکسپینڈ ہوتا ہے یونیورس تو اس کا مطلب بھی حرکت میں ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ایک دوسری ریولیوشن اور روٹیشن کے سلسلے. اور دوسرا ہر طرف ہر شش جہات کے اندر ایکسپینڈ ہونا، وہ بھی ایک حرکت ہے. تو لہٰذا حرکت جو ہے وہ زندگی کی چیزوں کی وجود کی بنیادی یہ جو ہے کیا کہیں گے پراپرٹی، وہ حرکت ہے. حرکت کے بغیر کچھ نہیں. یہ ایک چیز. اور اس کے بعد دوسری آیت، ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور کہیں گے، اور وہ ہے جو ہمارے کاسمولوجی میں سے ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ کہا کہ ایک سورج اور ایک چاند، یعنی صرف سولر سسٹم کے بارے میں بات کی ہے نا. اور یہ صرف 2 حرکتیں ہیں. اور جب ہم نے کہا تھا ہیلیو سینٹرک، تو اس نے سورج کو ایک جگہ مقرر کیا تھا، حرکت میں ہے لیکن ایک جگہ. لیکن لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرکت، یہ جو یہاں یسبحون کنٹینیوس حرکت ہے، وہ مزید جو ہمارے پاس کاسمولوجی کی جو ہمارے پاس دریافتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا. اور وہ یہ ہے کہ سورج کے بارے میں، جو سورج ہے شمس کے بارے میں لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورج اصل میں، یہ سورج جو ہے یہ کیا ہے کیا یہ ایک بھنڈار ہے ہیلیم کا ایک بھنڈار. یہ ہائیڈروجن 2 ایٹمز ہوتے ہیں اور ہیلیم 1 ایٹم ہوتا ہے. جب ہائیڈروجن میں فشن ہوتا ہے، جیسے ایٹمک دھماکہ ہم کرتے ہیں، فشن کرتے ہیں، تو ہائیڈروجن میں فشن ہوتا ہے تو وہ 2 ایٹمز میں بٹ جاتا ہے، اور بٹ جانے سے بہت انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس انرجی کے اندر ہیٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، لائٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی انت نہیں. کب سے جل رہا ہے اور کب تک جلتا رہے گا، اچھا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس جو شمس ہے اس میں صرف آگ ہی آگ ہے، لیکن آگ ہی آگ ہونے کے باوجود اس پہ کچھ سپاٹس دیکھے گئے ہیں. سپاٹس کا مطلب ہے ایک جگہ زیادہ جلن ہے، ایک جگہ کم جلن ہے، لہٰذا وہ زیادہ برائٹ دکھے گا اور دوسری جگہ کم برائٹ دکھے گی، ہے نا. تو لہٰذا ان سپاٹس کو دیکھ کے، ان سپاٹس کو ٹیلیسکوپ کی وجہ سے دیکھ کے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اپنے محور کے گرد، اس کا محور ہے، اس محور کے گرد گھومتا ہے. کس رفتار سے؟ کہ 25 دن میں، ہمارے 25 دن میں یہ ایک چکر اپنے ارد گرد پورا کرتا ہے. 25 دن ہماری زمین جو ہے یہ 24 گھنٹے میں پوری کرتی ہے اپنے ارد گرد حرکت، لیکن یہ سورج جو ہے یہ اپنے محور کے ارد گرد 25 دن میں پورا کرتا ہے روٹیشن. پھر اس کے علاوہ جو اس روٹیشن کے علاوہ ریولیوشن کی بات جو ہے، یہ تیر رہا ہے، یہ ہے نا، یہی یسبح الشمس یسبح، یہ تیرتا رہتا ہے. کدھر تیرتا رہتا ہے؟ ایک اس کا جو ہے ایک آرم ہے، ملکی وے جو ہے، ملکی وے میں بہت ساری آرمز ہیں، ہر آرم پر ایک ستاروں کا جرمٹ ہے. جس آرم پر سورج پڑا ہوا ہے، ہمارا سورج، اس آرم کے ارد گرد
وہ عرب بھی گھومتی ہے نا، وہ عرب گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا رہتا ہے. تو سورج جو ملکی وے کے سینٹر کے ارد گرد گھومتا ہے، یہ کتنی دیر تک کرتا ہے؟ یہ گھوم کر 200 ملین 200 ملین سال، 200 ملین سالوں میں یہ گردش پورا کرتا ہے ملکی وے کے سینٹر کے اوپر. 200 ملین سال کو کتنے ہوتا ہے؟ 200 ملین ہوتا ہے، 1 ملین ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے 1 ملین. مثلا یہاں رہے گا 1، اب 200 ہے، 200 اور جو ادھر والا 1 تھا وہ ایک اور 1 2 3 4 5 6 7 8 0 جب ہوں گے کسی فگر میں وہ 100 ملین ہوتا ہے. اب یہ 200 ملین ہے. 200 ملین کتنا ہوتا ہے؟ اب ہندوستان، ہمیں زیادہ تر ہندوستانی نمبریشن کا پتہ ہے، ہاں؟ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، 10 کروڑ 2 دہائی یعنی 20، یعنی 20 کروڑ سالوں میں ایک گردش سورج پورا کرتا ہے اپنے ملکی وے کے سینٹر کے ارد گرد اپنی آرم کے ساتھ. اب یہ اندازہ کیجئے تیرنے کا کتنا، یہ لفظ تیرنا کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. اچھا، تو ایک اور آیت، ہر آیت میں سے کوئی نہ کوئی چیز نہیں نکل آئے گی، اور بالکل سائنسی جو دریافتیں ہیں ان کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے. ان ایگریمنٹ، اگر ہم کہیں قرآن ان ایگریمنٹ وتھ سائنس ہے، یہ غلط ہے. ہمیں کہنا چاہیے سائنس ہے ان ایگریمنٹ وتھ قرآن، ہے نا؟ کیونکہ قرآن تو 7 صدی پہلے آیا ہے اور وہ تو اصل ہے، اور یہ جو ہمارا سائنس ہے یہ تو دھیرے اب تو رہا ہے، اس کی سیکنڈری پوزیشن ہے. لہٰذا ہم کہیں گے سائنس ہے ان ایگریمنٹ وتھ قرآن. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ان ایگریمنٹ وتھ سائنس ہے، یہ الٹی بات ہے، یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک اور آیت، لَشَّمْسُ، یہ آپ دیکھیں گے نا اتنی ساری چیزیں بس گھوم رہی ہیں طرح طرح سے، ہے نا، ہر طرف سے ایک اپنے ارد گرد، ایک کسی نہ کسی چیز کے ارد گرد 500 ٹریلین 5 ٹریلین خالی ستارے ہیں. اب دیکھیے سیارے کتنے ہوں گے، باقی سے گھوم رہے ہیں اور کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن اللہ نے مقرر کیا ہے ایک تقدیر ان سب چیزوں کے لیے. سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے لَشَّمْسُ، آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ لَشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ أَن تُدْرِكَ وَلَلَّيْلُ اور نہ رات کے لیے، وَلَلَّيْلُ سابق النہار. پھر وہی یہ جو یہاں بات ہے، وَكُلٌّ اور سب کی سب چیزیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورہ یاسین کی 40ویں آیت. یہ اندازہ کیجئے نا کہ اتنا سارا نظام، اتنے سارے بے شمار اجرام فلکی اور حرکت میں اور کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قاعدہ مقرر رکھا ہے ان کے لیے، تقدیر بنائی ہے. لَشَّمْسُ يَنبَغِي، اجازت نہیں شمس کے لیے، لَشَّمْسُ يَنبَغِي
نہیں چاہیے سورج کو کیا کرنا، ان تدرک القمر، جا کے کبھی نہ کبھی پکڑنا چاند کو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الشمس ینبغی، یہ لفظ ینبغی کیا ہے، نہیں چاہیے، یعنی قاعدہ ہے، حکم ہے، کس کا حکم ہے، امر الہی ہے، کوئی کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے گی نہیں، اس لیے کائنات چلتی رہے گی وقت مقررہ تک، اور ٹکرا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے نا۔ اب یہ چیز دیکھیے، یہ بھی یہ نہ ہوتی، یہ امر الہی نہ ہوتا، یہاں تو سجاد صاحب ہمارے لال چوک جاتے ہیں، کبھی زیادہ یہ ہو ٹریفک ہو جام بھی ہو، اسی میں کبھی کوئی کسی کے ساتھ ٹکرا ہی جاتا ہے نا۔ تو لیکن خدا کے سسٹم میں بے شمار ٹریفک، جام نہیں ہوتا، جام نہیں ہوتا ہے، ہاں 2 وے 3 وے بنانے کی ضرورت نہیں، مقرر ہے قاعدہ۔ اور ایک اور بات اس میں آپ اندازہ کیجئے نا، ہر چیز کیوں اس سسٹم میں چلتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اور قاعدہ بنایا ہے، اور وہ ہے گریویٹیشن۔ گریویٹیشن کی وجہ سے حرکت میں جو ہے، تو حرکت میں جب جاتی ہے نا کوئی، تو جو اس کی ذرات ہوتے ہیں وہ حرکت کی وجہ سے، روٹیشن کی وجہ سے ایک سرکل کی صورت میں گھومتے ہیں، اور سرکل صورت میں گھومتے گھومتے جو اس کی جو ہوتی ہے گریویٹیشنل پور، وہ سینٹر کی طرف ہوتی ہے، باہر کی طرف نہیں ہوتی۔ تو گریویٹیشن کی بنیاد پر ہر چیز ایک سینٹر کے متعلق ہے، اور الحمدللہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطن۔